ٹھیک ہے، تو ایک وہ جن کا مقصد غلط تھا، سوال ہو گیا. اب وہ جن کا مقصد ہی نہیں، اس کا بھی سوال ہو گیا. اب وہ جو بنا سوچے سمجھے، بنا جانے بوجھے، بنا پڑھے لکھے، بنا تحقیقات کیے زندہ ہے، مطلب بنا پڑھے لکھے لوگ. قرآن نے جاہل لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، سیکھتے سمجھتے نہیں ہیں، اور جانکاری، نالج، علم نہیں لیتے ہیں. چلیے سوال کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. قرآن نے جاہل لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، سکھاتے سمجھتے نہیں ہیں، اور جانکاری، نالج، علم نہیں لیتے ہیں. چلیے، پہلا وہ جو غلط چیزوں کو مقصد بنایا ہے زمین پہ. دوسرا وہ جن کا مقصد ہی نہیں سرے سے، بالکل جانوروں کا بھی مقصد نہیں ہوتا ہے. اور یہ وہ جو علم ہی نہیں لیتے ہیں. یہ مڈل مین، یہ سب مڈل مین لوگ ہیں زمین کے. یہ مڈل مین کے کیٹیگری میں آتے ہیں. پڑھے لکھے تو ہیں لیکن پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، سمجھتے مجھتے نہیں ہیں، بوجھتے مجھتے نہیں، بس نام کے پڑھے لکھے ہیں. یہ جاہلوں سے بھی بدتر جاہل ہیں میری نظر میں، جو پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں. وہ لوگ اس کیٹیگری میں بھی آتے ہیں جو لوگ تحقیقات نہیں کرتے، مطلب اپنی زندگی کا 4 سال 5 سال ہندی پڑھ لیے لیکن ہندی کی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں. ہندی سیکھنے کے بعد بھی، ہندی سمجھنے کے بعد بھی ہندی کی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں. اردو سیکھ لیے، نہیں ایکسپلور کریں. انگلش سیکھ لیے، ایکسپلور ہی نہیں کرے، بس سیکھ لیے. اس لیے سیکھے کیونکہ سب لوگ سیکھ رہے تھے، بس اس کو سیکھنا آ گیا. پڑھنا، سمجھنا، جاننا، اس کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. چلیے آگے. قرآن میں جہالت یعنی علم اور سمجھ کی کمی کو ایک بڑی کمزوری اور کمی کے طور پر دیکھا گیا ہے، کیونکہ علم اور سمجھ انسان کو صحیح اور غلط میں تفریق فرق کرنے، اللہ کے حکم کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جگہ علم کی تعریف کی ہے اور جاہل لوگوں کے بارے میں تنقید کی ہے جو اپنے آپ کو سیکھنے اور سمجھنے سے دور رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی جہالت کے سبب گمراہ اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. چلیے ایک مثال سورہ الزمر میں ہے. کہو کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہے. کیا آیت ہے، ایک دم سمپل، سادہ اور ایک دم مطلب اسٹریٹ فارورڈ. کہو کیا علم رکھنے والے، مطلب نالجبل والے، جاننے والے، سمجھنے والے، سوچنے والے، ہے نا، تحقیقات کرنے والے، جن کو پتہ ہے وہ کہو کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، جن کو پتہ ہی نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، بوجھتے نہیں، سوچتے نہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن بہت اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے نا. اللہ اکبر. بے شک نصیحت تو صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہے. مطلب نصیحت عقل مند ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ جائیے کلاس میں دیکھ لیجئے، نصیحت کرنے بیٹھ جائیے حق لے کے، ہے نا، ریفرنس بک لے کے اس کو نصیحت کرنے لگ جائیے کہ یہ ہے کتاب اور یہ ہے اسکل، اس کو سیکھنا ہے اس کتاب سے، اس کتاب نے کہا ہے اس طرح سے اسکل کو سیکھیں گے. چلو یہ نہیں، اور 4-5 کتابیں ہیں، 4-5 رائٹرز کی، ان کی کتابوں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، ہم لوگ اسکل کو ڈیولپ کرتے ہیں.
تو وہ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، مجھے کوئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر مجھے کوئی میرا چاہیے جو میرے ایسا گھوچو ہو کوئی، اس سے میں سیکھوں گا، کتاب نہیں چاہیے مجھے، کتاب نہیں، کتاب سے دور رہوں۔ آپ دیکھیں گے لاکھوں بچے نکل کے باہر آتے ہیں کالج سے، یونیورسٹی سے ہر سال، لیکن ان کو کتاب نہیں پڑھنے آتا ہے، نہ کتاب پڑھتے ہیں، نہ ان کو کتاب پڑھنے آتا ہے، نہ دلچسپی ہے، نہ پیشنس ہے، نہ صبر ہے۔ وہ پیشنس چاہیے کتاب پڑھنے کے لیے، پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک کتاب پڑھنے کے لیے پیشنس، صبر چاہیے۔ وہ صبر پیدا ہی نہیں کیا گیا ایڈوکیشن سسٹم میں۔ چلیے آگے، تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس آیت میں اللہ نے صاف طور پر فرق بیان کیا ہے کہ علم اور سمجھ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو صحیح راستہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ جہالت میں رہتے ہیں ان کے لیے گمراہی اور غلط فہمی کا زیادہ خطرہ ہے۔ ایک اور مثال سورہ المائدہ میں ہے، اور تم ان لوگوں کا کہنا کبھی نہ مانو جو جاہل ہیں، مطلب جاہل لوگوں کا کہنا کبھی نہیں ماننا ہے۔ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، جن کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، جن کا مین دھارمک کتابیں ان کو کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو کھولنا پسند بھی نہیں آتا ہے، ان کو جی میں نہیں آتا، اس کا دل کبھی سوچتا بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں۔ یہ ہے ان کیٹیگری کے لوگ۔ الجلالین کی تفسیر کے مطابق یہاں اللہ نے ہدایت دی ہے کہ جاہل لوگوں کا کہنا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ان کا فیصلہ اور مشورہ اکثر غلط اور گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جاہل لوگ صرف اپنے جذبات اور اپنے بے عقل فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، مطلب ایموشنلی اپنے ایموشنز کو فالو کرنا، اپنے دل اور اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کرنا، بس وہ جو ایموشنز ہے، اٹیچمنٹ ہے، اسی کے حساب سے چلتے رہنا۔ یہ ہے جذباتی جاہل لوگ جو فیصلہ غلط کرتے ہیں۔ زمین پہ دیکھ لیجئے آپ، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیجئے، اپنے فرینڈز سرکل میں دیکھ لیجئے، باہر گھر پہ ہر جگہ دیکھ لیجئے، آپ کو اس طرح کے جاہل لوگ ملیں گے آپ ہر جگہ۔ جاہل لوگ صرف اپنے جذبات اور اپنے بے عقل فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، جبکہ علم اور سمجھ انسان کو ہمیشہ صحیح راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور سورہ الاسراء میں ہے، اور کوئی شخص بنا علم کے کسی چیز کا پیچھا نہ کرے، کیونکہ آنکھیں اور کان اور دل سب کا حساب لیا جائے گا۔ کیا بول دیا ہے، واہ ماشاءاللہ، کیا مطلب کامن سینس ایک دم۔ اور کوئی ایک شخص بنا علم کے کسی چیز کے پیچھا نہ کریں۔ اگر مجھے علم نہیں ہے تو میں اس چیز کا پیچھا نہ کروں، آپ کو علم نہیں ہے تو اس چیز کا پیچھا نہ کریں، پہلے اس چیز کا علم لیں پھر پیچھا کریں۔ بنا علم لیے پیچھا کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو مجھے وہیں لے کے جائے گا جس کو گٹر بولتے ہیں۔ القرطبی کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دی ہے کہ کسی بھی بات کو بنا تحقیق اور علم کے نہ اپنائیں۔ یہ ہدایت ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی تلاش اور تحقیقات انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے عقیدے اور عمل کے لیے بھی، مطلب ریسرچ تحقیقات ڈھونڈنا ضروری ہے۔ قرآن ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرنے اور اپنی سمجھ کو بڑھاوا دینے کی نصیحت کرتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔